تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مریم آیات 41 تا 63۔ آگے کا مضمون۔ آگے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کی سیرت اور ان کی تعلیم اور دعوت کا اجمالی حوالہ ہے، اور مقصود اس حوالے سے ایک طرف تو نصارہ پر یہ حقیقت واضح کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آدم و نوح اور ابراہیم و اسرائیل علیہم السلام کی نسل سے گزرے ہیں، ان سب کی تعلیم و دعوت یہی رہی ہے جو آج اللہ کا رسول تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن تم ایسے ناخلف نکلے کہ تم نے ان نبیوں کی تعلیم کو ضائع کر دیا اور اس کی جگہ بدعتوں اور ضلالتوں میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری طرف قریش کو متنبہ کرنا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو جن کے ساتھ نسبت اور جن کے دین کے حامل و وارث ہونے کے تم مدعی ہو، ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں تھا جن کو تم آج ملت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے پوج رہے ہو۔ اصل ملت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے جس کی دعوت تمہیں قرآن دے رہا ہے، لیکن تم اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وأعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وأدعو ربی عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم
من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ترجمہ. اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کو یاد کرو، بے شک وہ ایک راست باز اور نبی تھا. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ وہ کچھ آپ کے کام آنے والی ہیں. اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا. اے میرے باپ، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے. اے میرے باپ، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب نہ آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں. وہ بولا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور اور دفع ہو جاؤ. ابراہیم نے کہا، اچھا میرا سلام، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، وہ میرے حال پر بڑا ہی مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو اور ان چیزوں کو جن کو آپ لوگ خدا کے ماں سوا پوجتے ہیں چھوڑ کر علیحدہ ہو رہا ہوں اور صرف اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا. امید ہے کہ اپنے رب کی بندگی کر کے میں محروم نہیں رہوں گا. بس جب وہ ان کو اور ان چیزوں کو جن کو وہ خدا کے ماں سوا پوجتے تھے چھوڑ کر الگ ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنے فضل میں سے حصہ دیا اور ان کو نہایت پائیدار شہرت عطا فرمائی. اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کو یاد کرو، بے شک وہ برگزیدہ اور رسول اور نبی تھا، اور ہم نے اس کو طور کے مبارک کنارے سے آواز دی اور راز و سرگوشی کے لیے اس کو قریب کیا، اور ہم نے اپنے فضل سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کی سرگزشت کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا پکا اور رسول اور نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ بندہ تھا. اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ راست باز اور نبی تھا، اور ہم نے اس کو رتبہ بلند پر پہنچایا. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور جن کو برگزیدہ کیا. جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تو سجدے میں گرتے اور روتے رہتے. پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، تو یہ لوگ عن قریب اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. اس سے صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو توبہ کرنے اور ایمان و عمل صالح کی روش اختیار کریں گے.
یہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ہمیشگی کے باغ جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے عالم غیب میں وعدہ کر رکھا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ اس میں کوئی لغویت نہ سنیں گے، بس تحیت ہی تحیت ہوگی۔ اس میں صبح و شام ان کا رزق مہیا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبوت اور رسالت کے دونوں سلسلوں کے جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قائم ہوئے مسلمہ امام ہیں، اس وجہ سے سب سے پہلے انہی کی سرگزشت اور دعوت و تعلیم کا حوالہ دیا تاکہ بنی اسرائیل و بنی اسماعیل دونوں پر حجت قائم ہو سکے۔ الکتاب سے مراد عام طور پر ہمارے مفسرین نے قرآن کو لیا ہے، اگرچہ اس کا بھی ایک محل ہے، لیکن میں نے اس سے کتب سابقہ کو مراد لیا ہے۔ میرے نزدیک یہ لفظ یہاں بھی اور آگے جہاں جہاں بھی انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے سلسلے میں آیا ہے بطریق کے حوالہ ہے، یعنی تورات و انجیل کے حوالے سے یہ یاد دہانی کی گئی ہے کہ تمام جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور تعلیم وہی رہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس قرآن کو جھٹلانے والے در حقیقت اپنے انبیاء علیہم السلام اور اپنے صحیفوں کی بھی تکذیب کر رہے ہیں۔ اور اگر اس سے قرآن کو مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کتاب میں اس کے مخالفین کو ان انبیاء علیہم السلام کی سرگزشت سناؤ کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ ان کے لیے رحمت و برکت ہے۔ اگر اس سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو خود اپنے کو اللہ کی نعمت سے محروم کریں گے، کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ ان دونوں صورتوں میں لفظ کا محمل تو ضرور بدل جائے گا، لیکن مدعا کلام میں کچھ ایسا فرق واقع نہیں ہوگا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اہل کتاب اور مشرکین عرب دونوں کو اس بات پر ملامت کی جا رہی ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت اور ان کی ذریت ہونے کے مدعی تو بنے بیٹھے ہو، لیکن حال یہ ہے کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کی تعلیم کو بالکل برباد کر کے اس کی جگہ ایک ایسا نیا دین کھڑا کر لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تمہاری طرح خدا سے بدعہدی اور بے وفائی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ صداقت شعار، راست باز اور کامل وفادار تھے۔ خدا نے ان کو جن آزمائشوں میں ڈالا ان میں وہ پورے اترے، اور ان امتحانوں میں پورے اترنے ہی کے صلے میں اللہ نے ان کو امتوں کی امامت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ تم اگر ان کی وراثت اور ان کے ساتھ نسبت کے حقدار ہو سکتے ہو تو اس صورت میں ہو سکتے ہو جبکہ پوری راست بازی کے ساتھ اس عہد کو پورا کرو جو ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے تم نے خدا سے باندھا ہے۔ اس کے بغیر نہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی نسبت کے حقدار ہو اور نہ اس امامت ہی میں تمہارا کوئی حصہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے فرمایا۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدیقیت اور اس کے صلہ و انعام کا یوں ذکر ہوا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ بقرہ 124۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں جانچا تو وہ اس نے پوری کر دکھائیں۔ اس کے رب نے فرمایا کہ اب میں تمہیں قوموں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے سوال کیا اور میری ذریت کو بھی؟ فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ان کے متعلق نہیں ہے جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوں گے۔ یہاں کلمات سے مراد ظاہر ہے کہ وہی امتحانات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبتلا کیے گئے اور وہ ان میں سے 100% کامیاب رہے۔ ان امتحانات کا ذکر قرآن میں تفصیل سے ہوا ہے اور ہم بقرہ کی تفسیر میں ان کا حوالہ دے چکے ہیں۔
انہی امتحانوں میں کامیابی کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق کے لقب سے نوازا اور قوموں کی امامت کے منصب پر سرفراز فرمایا، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں یہ حقیقت بھی واضح فرما دی کہ یہ منصب نام و نسب کے ساتھ وابستہ نہیں بلکہ اعمال و کردار کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی وہی لوگ اس کے حقدار ٹھہریں گے جو اپنے باپ کی صدیقیت کی لاج رکھیں گے، جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے اور شرک و کفر کے علمبردار بن جائیں گے۔ ان کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں، خواہ وہ بنی اسحاق میں سے ہوں یا بنی اسماعیل میں سے۔ سورہ مریم کی زیر بحث آیت کے اصلی زور کو سمجھنے کے لیے لفظ صدیق کے ان تمام مضمرات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر آگے کے کلام کا اصلی رخ معین نہ ہو سکے گا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تقریر ہے جو وحی الہی سے سرفراز ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ آزر کے سامنے کی۔ اس تقریر میں یا ابتی، اے میرے باپ کی تکرار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل سوزی، درد مندی اور استمالت کی دلیل ہے۔ ایک سعادت مند بیٹے کے اندر باپ کی گمراہی سے جو تعلق خاطر اور جو اضطراب ہونا چاہیے وہ فکرے سے نمایاں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، نہ کہ چچا کا، جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے اور جس کو بے سوچے سمجھے ہمارے بعض مفسرین نے بھی قبول کر لیا ہے، اور پھر بائیوں نے اس کو ایک فتنہ کا ذریعہ بنا لیا۔ ہم تورات کی اس روایت کی اس کے محل میں تردید کر چکے ہیں۔ توحید کی اس تقریر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ایک فطری ترتیب کے ساتھ چند حقائق کی طرف توجہ دلائی۔ سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ آخر اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی ان پتھر کی مورتیوں کو معبود مان کر ان کی پوجا کرنے کا کیا تک ہے۔ کسی کو معبود بنا لینا کوئی شوق و تفریح کی چیز نہیں، اس کا تعلق تو انسان کی سب سے بڑی احتیاج سے ہے۔ انسان خدا کو اس لیے مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے کہ وہ اس کی دعا و فریاد کو سنتا، اس کے دکھ درد کو دیکھتا اور اس کی ہر مشکل میں اس کی دستگیری کرتا ہے۔ آخر یہ آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی مورتیاں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں، کس مرض کی دوا ہیں کہ آپ ان کے آگے ڈنڈوت کرتے ہیں؟ یہ گویا شرک کے بدیہی باطل ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے باطن سے قطع نظر اس کا ظاہر ہی شہادت دیتا ہے کہ یہ کھلی ہوئی سفاہت اور عقل و فطرت سے بالکل بے جوڑ چیز ہے۔ دوسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ خدا کے معاملے میں یہ طے کرنا کہ اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں، اور ہے تو کون ہے، یہ مجرد ظن و گمان رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ آدمی ایک خدا کو تو اس لیے مانتا ہے کہ فطرت اور عقل، آفاق و انفس کے اندر اس کی شہادت موجود ہے، اور ہر انسان جس کی فطرت سلیم ہو اس کے ماننے پر مستر ہے، لیکن دوسروں کو ماننے کے لیے کیا مجبوری ہے کہ خواہ مخواہ کو ان کو بھی شریک خدا بنا کر اپنے سر پر لاد لے۔ اس معاملے میں اعتماد کی چیز العلم، یعنی وہ علم میں حقیقی ہے جو خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی کہ وہ ایسے اہم معاملہ میں مجرد وہم کی پیروی نہ کریں بلکہ ان کی پیروی کریں۔ وہ ان کے سامنے اس علم حقیقی کو پیش کر رہے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے۔ اس علم سے اس راہ کی طرف رہنمائی ہوگی جو خدا تک پہنچنے والی سیدھی راہ ہے۔ سیدھی راہ یعنی یہ راہ بندے کو ہر واسطہ اور ہر وسیلہ سے بے نیاز کر کے براہ راست خدا تک پہنچانے والی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ راہ توحید کی راہ ہے۔ تیسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ شیطان کو سب سے زیادہ
قد اور ضد، جیسا کہ قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس سے واضح ہے، توحید کی صراط مستقیم ہی سے ہے۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ ذریت آدم کو اس طرح صراط مستقیم سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنا زور لگا دے گا کہ کوئی اس پر قائم نہ رہ سکے گا اور ان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ خدائے رحمان کے ایسے کھلے ہوئے باغی کی ایسی وفادارانہ اطاعت در حقیقت اس کی عبادت ہے، اور بدقسمت ہے وہ انسان جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرے۔ چوتھی حقیقت یہ واضح فرمائی کہ اب تک تو آپ کے لیے ایک عذر تھا کہ خدا کی ہدایت آپ کو نہیں پہنچی تھی، لیکن اب جب کہ خدا کی ہدایت آپ کو پہنچ چکی ہے، آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ خدا کی پکڑ میں نہ آ جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر اسی انجام سے نہ دوچار ہوں جو شیطان اور اس کے اولیاء کے لیے مقدر ہے۔ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ملیہ مدت عمر اور زمانہ طویل کے معنی میں آتا ہے۔ ہمارے نزدیک تقریر کلام یوں ہے، وَاحْجُرْنِی حِجْرًا مَلِيًّا، یعنی میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، کبھی اپنی شکل مجھے نہ دکھائیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر سن کر آزر کا غصہ بھڑک اٹھا، بولا، ابراہیم تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو، اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، اور اب بہتر یہ ہے کہ تم میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ اور کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قبائلی زندگی میں جس طرح آقاؤں کو اپنے غلاموں پر غیر محدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح باپوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر بالکل غیر محدود اختیارات حاصل تھے۔ وہ ان کو قتل کر دیں، سنگسار کر دیں یا زندہ درگور کر دیں، کوئی ان پر کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ سلام یہاں وداعی سلام کے مفہوم میں ہے۔ جس طرح ملاقات کے لیے شائستہ اور بابرکت طریقہ یہ ہے کہ وہ سلام کے ساتھ ہو، اسی طرح جدائی کے لیے بھی شائستہ طریقہ یہی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، حفی اس کو کہتے ہیں جو کسی کی بڑی خبر رکھنے والا ہو، اس کے لیے بڑا اہتمام کرنے والا اور اس پر بے انتہا کرم فرمانے والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اتنا غضبناک دیکھا تو فرمایا کہ بہتر ہے اگر آپ کی رائے یہی ہے کہ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں تو میرا سلام لیجیے، میں یہاں سے چلا۔ اب آپ سے تو کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں رہی، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، وہ میری بڑی خبر رکھنے والا ہے، مجھے امید ہے وہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ باپ کے اس سنگ دلانہ رویے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنا ان کی غایت درجہ دردمندی اور رقت قلب کی دلیل ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے باپ کے لیے اس وقت تک دعا جاری رکھی جب تک اللہ نے آپ کو اس سے روک نہیں دیا، لیکن اس دردمندی کے ساتھ ساتھ حق کی غیرت و حمیت کا جو تقاضا تھا وہ بھی انہوں نے پورا ادا کیا۔ مروت یا خوف سے مغلوب ہو کر اپنی دعوت توحید کے معاملے میں کوئی لچک یا مداہنت گوارا نہیں کی، بلکہ چلتے چلاتے صاف صاف سنا دیا کہ میں آپ لوگوں سے بھی کنارہ کش ہوتا ہوں، اور آپ لوگوں کی ان دیویوں اور دیوتاؤں سے بھی جن کو آپ لوگ خدا کے ماں سوا پوجتے ہیں۔ مزید وضاحت یہ بھی فرما دی کہ میں اپنے رب کے سوا نہ کسی اور کو پکارتا ہوں اور نہ پکاروں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان برات میں جو زور، جو اعتماد علی اللہ اور خلق سے جو بے نیازی ہے وہ لفظ سے نمایاں ہے۔ اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جمع کا صیغہ وَاعْتَزَلُکُم استعمال کیا ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ انہوں نے صرف آزر ہی سے نہیں بلکہ تمام حواریوں، ہم نواؤں اور خاندان سے بھی اعلان برات کر دیا۔ اس کے ساتھ
وما تدعون من دون اللہ کہہ کر ان کے تمام معبودوں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا، گویا انہیں بھی لات مار دی۔ پھر بات کو صرف منفی پہلو سے کہنے پر بس نہیں کیا، بلکہ اس کو مثبت پہلو سے بھی آشکارا کر دیا۔ فرمایا کہ وَأَدْعُو رَبِّی، میں صرف اپنے رب کو ہی پکاروں گا اور اس کے سوا میں کسی اور معبود سے آشنا نہیں۔ آخر میں اپنے رب پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، امید ہے کہ اس آزمائش میں بھی اس کی نصرت اور رہنمائی میرے ساتھ ہوگی۔ ایک طرف تو وہ نرمی، دوسری طرف یہ سختی۔ در حقیقت نرمی و سختی کا یہی امتزاج اور ان کی یہی باہم آمیزی ہے جو ایک داعی حق کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جب تک آدمی موم کی طرح نرم اور پتھر کی طرح سخت نہ ہو، وہ حق کی کوئی خدمت نہیں دے سکتا۔